لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ایک ایسے انسان کا، ایک ایسے عابد کا جو بنی اسرائیل کا عابد ہے اور 60 سال تک عبادت اللہ رب العالمین کی کرتا رہا، اللہ کے سامنے رکوع و سجود بھی کرتا رہا۔ 60 سال کے بعد ذرا دنیا میں نکلا، دنیا کو دیکھنے کے لیے نکلا، باہر نکلا تو شیطان نے ہتھ کنڈے اپنے استعمال کیے، شیطان نے اس کے لیے جالوں کو بچھا دیا، شیطان کی مکاریوں اور فریبیوں میں آ گیا اور ایک عورت کی زلفوں کا اسیر ہو کر بدکاری کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا۔ آپ ذرا غور کرتے ہوئے چلے جائیے گا کہ 60 سال اللہ کی عبادت کر لی، حدیث میں آتا ہے کہ 6 دن بھی بدکاری کے اندر لگا دیے، زناکاری کے اندر لگا دیے، لیکن بالآخر عابد تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، یا اللہ یہ کیا گناہ ہو گیا، یا اللہ یہ کیا معصیت کا کام ہو گیا۔ فوراً جاتا ہے، غسل فرماتا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور آ کر ندامت کے آنسو کو بہاتا ہے، شرمندگی کے آنسو کو بہاتا ہے، بڑا نادم اور بڑا شرمندہ ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ معاف فرمانے والا تو ہے، یا اللہ خطاؤں کو درگزر کرنے والا یا اللہ تو ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری اس نسیان کو، اس بھول کو معاف فرما دے۔ اور جو وہ لوگ تھے جو آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس کے پاس 2 نان کو، 2 روٹی کو لا کے رکھ دیتے ہیں، وہ 2 روٹی بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہے، بس ندامت اور شرمندگی ہے۔ یا اللہ یہ مجھ سے گناہ کیا ہو گیا، میں 60 سال تیری عبادت کرتا رہا، میں 60 سال نمازیں پڑھتا رہا، میں 60 سال اللہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہا، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یا اللہ معاف فرما دے۔ بھوک اور پیاس کا احساس نہیں۔ ایک سائل آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ سائل سوال کرتا ہے، وہ 2 روٹی اس کی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، وہ 2 روٹی وہ عابد اس کو دے دیتا ہے، اور ایک دن موت کا وقت متعین ہے، ایک دن موت کو آنا ہی آنا ہے، اس قلب کو بند ہو جانا ہے اور پیغام اجل آ جاتا ہے، اور اس وقت بھی اس عابد کا پیغام اجل آ گیا، موت کا فرشتہ آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی روح کو قبض کر لیا گیا، اللہ رب العالمین نے میزان کو لگا دیا اور فرمایا کہ 60 سال کے نیکیوں کو 60 سال کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا گیا۔ جب 60 سال کی نیکیوں کو نیکی کے پلڑے میں رکھا گیا اور اس کے بالمقابل 6 دن کی بدکاری کو بدکاری کے پلڑے میں رکھا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 6 دن کی بدکاری بھاری ہو جاتی ہے اور وہ 60 سال کی نیکیاں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ آپ سوچئے زنا کتنا بڑا گناہ ہے، بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے اہل کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، 60 سال کی نیکیاں ہیں، 60 سال کی عبادت ہے اور 6 دن گناہوں کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے گناہوں کے پلڑے کو بھاری فرما دیا، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کی ایک نیکی باقی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ وہ نیکی صدقے کی نیکی ہے، جو پیغام اجل آنے سے پہلے یہ 2 روٹی اللہ کی راہ میں صدقہ کر کر آیا تھا، یہ 2 روٹی اللہ کی راہ میں خرچ کر کر آیا تھا۔ فرمایا اس صدقے کو بھی نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اس نیکی کو نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین 6 دن کے جو گناہ جو بھاری ہو رہے تھے وہ صدقے کی برکت سے ہلکے ہو جائیں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین اسے معاف فرما کے اپنی رحمت سے جنت کے داخل فرما دیں گے۔ میرے بھائی یہ صدقہ ہے، یہ خرچ ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، اپنی خطاؤں کو حرف غلط کی طرف